اس پروگرام کے افتتاحی کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر منیر اظہر صاحب HOD شعبہ علوم اسلامیہ۔ محترم جناب ڈاکٹر منیر اظہر صاحب HOD شعبہ علوم اسلامیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ لائق صد احترام اسلامیہ یونیورسٹی کے معزز فیکلٹی ممبران، سٹاف اور عزیز القدر طلباء و طالبات، آج کی یہ محفل جمانے کا شاید کوئی بڑا فائدہ فلسطینیوں کو ہم نہ پہنچا سکیں، لیکن اپنے شاہینوں تک، نسل نو کے سرمایہ تک اور پاکستان کا بھی یہ مستقبل جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ان تک کچھ پیغام دینا مقصود ہے۔ اس بزم کے مقررین محترم ڈاکٹر محمود صاحب، ڈاکٹر اجمل فریدی صاحب، ڈائریکٹر کیمپس، وہ ان چیزوں پر بات کریں گے۔ میں طلباء و طالبات کے سامنے چند سوالات چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ ہم بھی ذرا سوچیں، اس امت کا ہم حصہ ہیں، اس کا چناؤ کیسے ہوتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے۔ ایک وہ امت اور وہ گروہ تھی جسے ہم بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کا آج بھی دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے چنیدہ، پسندیدہ اور سب سے برتر اور گریٹر ہم ہیں، بلکہ ان کے پروٹوکولز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں جو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہودی قوم کو بہت نوازا، کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی، کبھی فرعون سے آزادی، کبھی بیت المقدس کی شکل میں فتح کیا ہوا شہر، اور بہت کچھ، ایک لمبی تاریخ ہے۔ لیکن قومیں جب اللہ رب العزت کے فرمان کے سامنے سر نہیں جھکاتی، بار بار حکم عدولی کرتی ہیں، تو پھر وہ مالک اور خالق قادر ہے کہ جگہ بدل دے اور ٹیم لے آئے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جو اللہ نے دیا ہوتا ہے، جو نعمتیں، آسانیاں اور خوشحالیاں نصیب ہوتی ہیں، اس وقت تک نہیں جاتی، ختم نہیں ہوتی جب تک لوگ اپنا مزاج نہیں بدل لیتے ہیں۔ لوگ خود ہی ان نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہودیوں کی بار بار کی کرتوتیں اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے، کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو چنا اور کیا کچھ عطا کیا، اور پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر غضب ٹوٹا تو یہ وہی مخلوق ہے جس کے بارے میں ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا، اور ایسا ٹوٹا اگر کہیں پر ان پر نرمی، آسانی ہوئی بھی تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا حصہ ہے،
یا پھر اللہ کے بندوں مسلمانوں نے ان کے بارے میں سوچا اور ان کے لیے کچھ نرمی کے حالات پیدا کیے؟ قرآن کا یہ فلسفہ کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو افضل امت وسط قرار دیا ہے، ہمیں ایک فریضے کے لیے چنا ہے۔ کیا ہم وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں؟ اس قابل ہیں کہ اس مقام پر رہ سکیں، یا اللہ نہ کرے کہیں یہ مقام ہم سے بھی چھننے والا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہودیوں کی تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے اس کائنات کے اندر کیا کیا ہے اور ان کی تاریخ ہمیں کیا کچھ بتاتی ہے؟ بہت لمبی تاریخ ہے، شاید ہمارے اسٹوڈنٹس نے کبھی پڑھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں۔ آج سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب کی بستی میں آتے ہیں، آتے ہی یہ بھی سب معاہدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی بیت المقدس میں، یروشلم میں، فلسطین میں آباد نہیں ہیں، دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، معاہدے کر کے مکر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بنتے ہیں، اور اس وقت میں جب سارا کفر مسلمانوں پر آ ٹوٹا ہو، اس وقت بھی ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کرتوتوں کی پاداش میں پھر جلا وطن بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ مسلمان اس سرزمین کو بھی فتح کرتے ہیں، اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ نظم سن رہے تھے کہ کیسے خلیفہ دوم یہاں پر داخل ہوتے ہیں۔ عیسائیوں نے ان کا داخلہ بھی یہاں پر بند کر رکھا تھا، ان کو یہاں پر داخلے اور عبادت کی اجازت ملتی ہے۔ یہ تاریخ کیا ہے؟ صدیاں گزرتی ہیں، ہر جگہ پر ان کو مار پڑتی ہے، اور ہر جگہ پر قتل و غارت، اور دنیا کے اندر ان کو دھکیلا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، کوئی بھی جگہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ پھر جنگ عظیم اول شروع ہوتی ہے، اور کوئی اعلان بالفور ہوتا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے؟ سلطنت برطانیہ ان کے پیچھے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ اور جرمنی، نازی جرمنی ان کا کیا انجام کرتا ہے؟ اور پھر کیسی کیسی سزائیں ان کو ملتی ہیں؟ وہی جرمنی جس کو آج لوگ مہذب کہتے ہیں، یہ نازی جرمنی جب شکست کھاتا ہے تو ہٹلر کی شکست کا سبب یہ ہے، ہٹلر گیس چیمبرز میں ہولوکاسٹ سے کہا جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج وہاں پر اس کے نام لینے پر بھی پابندی ہے۔ 60 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر برطانیہ نے ایک قانون بنایا، کچھ قراردادیں پاس کی، ان کو مدد دینے کی کوشش کی، اپنی طرف سے سہارا دیا۔ پھر 1947 میں اقوام متحدہ بیٹھی بیٹھی ایک قرارداد پاس کر دیتی ہے، ایک ملک بنا دیتی ہے۔ کسی بھی ملک کے ہونے کے لیے 3 بنیادی شرائط ہیں: اس کے پاس اپنا علاقہ ہو، اس کی سرحدیں فکس ہوں، اس کے پاس اپنے باشندے ہوں۔ انٹرنیشنل لا کے مطابق تینوں چیزیں اسرائیل کے پاس سرے سے موجود نہیں۔ 1947 سے پہلے کوئی زمین ان کی اپنی ہے نہیں، سارا علاقہ فلسطینیوں کا اور عربوں کا ہے۔ اور جو اقوام متحدہ ان کے لیے علاقہ فکس کر کے بدماشی سے دیتی ہے، اس فیصلے میں کوئی مسلمان، کوئی عرب شامل ہی نہیں، مان لیا، انہوں نے دے دیا۔ اس کے بعد بھی ان کے پاس جو علاقہ ہے اس کا 72% حصہ وہ ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے بھی منظور شدہ نہیں، قابض ہے۔ باشندے کہاں سے لائے گئے؟ کوئی شہری ہے نہیں، چند ایک ہیں، اور پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ایک عجیب قانون پاس کیا گیا
کہ کائنات میں جہاں پر بھی کوئی یہودی آباد ہے وہ اسرائیل کا شہری ہے، اور سرحدیں آج بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ میں لگا ہوا نقشہ یہ بتاتا ہے، اور اسرائیلی واضح طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سرحدوں کے فکس کرنے کی ضرورت نہیں، نیل سے فرات تک سارا ہمارا علاقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ شکست کھاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو نیشنل لاز کے تحت ان کی حکومتیں بنائی جائیں گی، عربوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور یہ اگریمنٹ ایک طرف چلتا ہے اور دوسری طرف بدماشی سے صرف اور صرف یہودیوں کو آباد کیا جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھا ہوں چند چیزیں پڑھنے کے بعد کہ ایک پپٹ ڈاگ جو سب کو کاٹنے کا عادی ہو، سب کو کاٹنے کا عادی ہو، اور شاید عیسائی دنیا بھی اس سے تنگ آ چکی ہو، اس سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے علاقوں کو جنگ سے پاک کرنے کے لیے، اور پھر اپنے اسلحے کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی چلانے کے لیے، اور مسلمانوں کے سینے کو تڑپانے کے لیے ان کے اندر یہ خنجر گھونپا گیا، اور عربوں کے سینے کے اندر یہ خنجر گھونپ کر مستقل طور پر جنگ کو یہاں پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ چند ایک سوالات ہیں عزیز طلباء و طالبات جس پر آپ نے اور میں نے سوچنا ہے۔ امت کا مستقبل آپ ہیں، نوجوان آپ ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حالات کیوں ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ امت ہونے کے ناطے ہمارا کردار کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اگر سقوط فلسطین بھی ہوتا ہے تو یہودی رکنے والے نہیں۔ اگر ہم پر اس کا 10% بھی حالات آ گئے تو ہم انہیں کیا کرنا ہے؟ کیا ہماری کوئی تیاری ہے؟ اور پھر نفاق ہے، منافقت ہے، پالیسیاں ایسی ہیں، تو ہمیں اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، سوچنا ہے، اس تاریخ کو سمجھنا ہے، اس موضوع پر توجہ دینا ہے۔ خود بھی ہم اس امت کا حصہ ہیں، اس امت کو لے کے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے، اللہ رب العزت ضرور اپنے بندوں کا مالک ہے۔ دنیا کی سپر پاور اگر افغانستان میں دھول چاٹ سکتی ہے تو اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کو مسلمانوں کے عروج کا سبب بنا دے۔ اس لیے یہی کہوں گا، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے آغوش محبت میں ہے پالا، کچل دادا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ غرض کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اور تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ سر بیان کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت تک تم پہ ہٹلر جیسے ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو تمہیں ذلیل کرتے رہیں گے، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ ہم اس قوم کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں جس قوم سے اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے تمہیں ذلیل کر کے رکھنا ہے قیامت کی دیواروں تک، وہ قوم ہمیں ذلیل کر رہی ہے۔ ہم 2.25 ارب، وہ 1 کروڑ، ہمارے پاس 58 ملک، ان کے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس لاکھوں مربع میل، ان کے پاس کل جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں 8,500 ہزار مربع میل ان کے پاس ہے، وہ بھی ہمارا، ان کا نہیں، ان کے پاس 1 انچ اپنی نہیں، اور وہ ملک ہمیں ذلیل کر رہا ہے۔ تلقین کرو صبر کی بے شک مجھے لیکن، تلقین کرو صبر کی بے شک مجھے لیکن، اے شہر کے لوگوں میرا نقصان بھی دیکھو، میں ذلیل کس کے ہاتھوں ہو رہا ہوں۔ یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر منیر اظہر صاحب جو اس پروگرام کے مقاصد سے اور مسئلہ فلسطین پہ
روشنی ڈال رہے تھے